اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کی قوم میں ایک بستی ایسی تھی جس میں 12,000 لوگ موجود تھے، اور اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو بندر بنا دیا۔ اور کیا دنیا میں موجود بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں، اور ان پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا، اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی خوشحال اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا قوم داؤد پر حرام کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوئی اس قوم کی بربادی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے اور ساری قوم اکٹھی ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کناروں پر آتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے حوض میں آ جائیں گی اور نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، پھر اگلے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائیں گی، وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بہانہ اچھا لگا، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور نالیوں سے سمندر سے بنا کر حوض میں ڈال دیں، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہوں گی تو پھر یہ بھی شکار ہوگا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ایسے تھے جو شکار کے ساتھ اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں کر نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے کہ جنہوں نے اس دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا، جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگ گئے۔ چنانچہ قوم نے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ نافرمان 12,000 افراد تھے، دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں،
اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ اس کا سورہ الروم میں ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جو، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ پاک نے ہلاک کرنے والا ہے، جو انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی ہم نے بچا لیا، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو جو عذاب میں پکڑے گئے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی ہے؟ اس بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک کی ایک حدیث پاک موجود ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، ان کے 12,000 بندروں کا کیا بنا؟ تفاسیر میں ہے کہ وہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور وہ بھی جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کو یہ مسخ والا عذاب یعنی بندر بنا دیتا ہے تو وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے، ان کی نسل نہیں چلاتا، بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب ہی مر گئے۔ ناظرین، اب میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی اس دعا کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو وہ ہر روز صبح و شام 3 بار اپنے رب سے مانگا کرتے تھے، کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے چھپی اور کھلی چیزوں کے جاننے والے اللہ، آج کے دن آسمان سے جو مصیبت نازل ہو اس کے شر سے میری حفاظت فرما، اور جو خیر بھلائی آسمان سے نازل ہو وہ مجھے عطا فرما۔